ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. عمران خان صاحب نے آج نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح بھی کر دیا اور اپنے جہاد کا انہوں نے دوبارہ ادراک بھی کیا, اس کا بربلا اظہار بھی کیا کہ وہ نیا پاکستان بنا کے دم لیں گے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں وہ ایکچولی اس کے بینیفیشری ہیں اور وہ چاہتے نہیں کہ نیا پاکستان بنے. تو میں نے آج کا پینل اس لیے ایسا بنا لیا ہوا ہے جن میں سے کوئی بھی پرانے پاکستان کا بینیفیشری نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنٹ کریڈیبل اینالسٹ ہے, تو وہ جو بات کریں گے شاید پرائم منسٹر وہ سمجھ پائیں یا سن پائیں. اس سے پہلے کہ کسی بھی قسم کا سوال فریم کروں, ڈیبیٹ کا آغاز کروں, ذرا عمران خان صاحب نے آج کہا کیا سن لیتے ہیں. میں کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ کنفیوزڈ ہے. جب میں گورنمنٹ میں آیا میرے میں کبھی پہلے دن سے کنفیوژن نہیں تھی. چینج کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ چھوٹا سا طاقتور مفاد پرست ٹولہ جو ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دن سے شور مچا دیا کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پرانے نظام سے فائدہ اٹھا کے اربوں پتی بن چکے ہیں. پیسہ ان کا باہر چلا گیا ہے. جب پیسہ باہر جاتا ہے ڈالرز لے کے تو روپے کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں, روپیہ کمزور ہو جاتا ہے. ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ ساتھ ساتھ نہیں ہے. ہر روز ٹی وی پہ دیکھیں وہی شکلیں بیٹھ کے 10 سال میں آپ 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین آج تنقید پر کر رہے ہیں شور مچایا ہوا پہلے دن کسی بھی آتے ہیں دے کے آپ لے کے آتے ہیں. جو جنگ ہے یہ آپ سب مطمئن ہو جائیں, کوئی نہیں جیت سکتا ہمارے سے. جیت تو خیر ہم گئے ہیں, یہ جو لوگ ہیں زمانہ ان کو پیچھے چھوڑ گیا. میں بڑا کلیئر ہوں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ساری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے. یہ مشکل وقت ایک قوم کی زندگی میں آتے ہیں اس قوم کو تکڑا کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے, اوپر اٹھانے کے لیے. کبھی مشکل وقت سے ڈرنا نہیں ہے. آج تو کہ بڑا ٹاپ اینالسٹ میرے ساتھ موجود ہے. میں تو تبصرہ کرنے سے گریز ہی کروں گا. پہلے تعارف کیا. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مجاہد بریلوی صاحب موجود ہیں, جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, ادھر جاوید صاحب ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز نیوز اینڈ آپریشنز ہیں ہمارے ہارون صاحب. چلے ہم تو بینیفیشری نہیں پرانے پاکستان کے, تو ہم تو تنقید کھل کے کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی وہ لوگ فیل کرنا چاہ رہے ہیں جو پرانے پاکستان کے بینیفیشری ہیں. کیوں ان کو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا سٹارٹ نہیں ہے یا ناپختگی ہے, اچھے ڈیسیژنس نہیں ہیں, لوگ میرٹ پہ لگائے گئے؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ تعصب ہے, یہ ہماری غلط ججمنٹ ہے؟ ہم ایک 8 مہینے کی پارٹی سے 10 سال کا حساب لے رہے ہیں. نہیں دیکھیے نا, ایک ججمنٹ ایک آدھ آدمی غلط ہو سکتی ہے, 10 2 کی 4 کی 10% کی 20% کی 100% کی کیسے غلط ہوگی؟ وہ کون آدمی ہے جو انہیں ڈیفینڈ کرتا ہے ان کی پالیسی, اس کا نام بتائیں. رہی بینیفیشری کی بات, تو میں اور ارشاد بھٹی کس کے بینیفیشری ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں میرے خیال سے. جتنی ہم نے تنقید کی نواز شریف پہ, اس کو جیل پہنچانے میں ان کو بڑا رول ہے, اتنی عمران خان صاحب نے تو نہیں کی. صحیح بات. ان سے زیادہ تنقید ہم نے, اور ہم نے ان کو موقع دیا. مستقل مزاجی سے کی. ہم سے وہ اتنے ناراض ہیں جس کی بات نہیں. دوسرے کو کہتے ہیں وہ کنفیوز ہیں. ہم کیا کنفیوز ہیں؟ ہم تو جانتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہونی چاہیے, لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہونی چاہیے, اور اسکولوں اور اسپتالوں کو بہتر بنانی چاہیے, ڈائریکشن واضح ہونی چاہیے, پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, ٹھیک لوگوں کی ٹیم مقرر ہونی چاہیے. ہمیں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم یہ پنجاب میں جو چرچل بٹھایا ہوا ہے, ایک چرچل وہاں بٹھایا ہوا ہے پختونخوا میں, وزیر داخلہ ان کا کون ہے؟ کیا وہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر سکتا ہے؟ پولیس میں اصلاحات کے لیے کیا نواز شریف رکاوٹ ہے اور زرداری رکاوٹ ہے؟ ان کے خود اپنے لوگ رکاوٹ ہے. یا بیوروکریسی نہیں سنتی ان کی پنجاب میں. ٹی وی پہ وہی پرانی شکلیں ہیں. تو پرانی شکلیں تو ہر جگہ ہیں. تحریک انصاف میں پرانی شکلیں نہیں ہیں. عمران صاحب خود 24 سال پرانے ہیں. نہیں, عمران خان صاحب تو چلیے نئے حکمران نئے ہیں, وزیر اعظم نئے ہیں. ان کے ارد گرد وہ اس آدمی کا نام بتائیں جو چند نئے آدمی بھی ہیں ان کے ساتھ, ان کی پرفارمنس دیکھ لیں. فیصل بابڈا صاحب کی دیکھ لیں, وزیر خزانہ صاحب کی دیکھ لیں, اور سعید مراد صاحب کی دیکھ لیں, اور محمد علی نے تو آپ کو یاد ہے کیا کمال کیا تھا. آپ کا ہی پروگرام تھا جس میں میں نے ان سے کہا کہ یہ بلیک منی کا مسئلہ ہے, اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. ان کے بلیک منی والے اپنے گھر بیٹھ گئے. یعنی 70% اکانومی اسی دن. اب تو گورنمنٹ خود ایمنسٹی دے رہی ہے, بلیک کو خود دے رہی ہے ایمنسٹی. تو کنفیوز عمران خان صاحب ہیں, ہم کنفیوز نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. اس لیے ایک دفعہ یہ خان صاحب بڑے ناراض مجھ سے ہوئے تھے کہ تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو. میں نے ان سے کہا حضور بیوقوف آپ نہیں ہیں. جس آدمی نے شوکت خانم بنایا ہو, ورلڈ کپ جیتا ہو, نمل, آپ رہتے ہیں احمقوں میں. اچھا. اور بیوقوفوں سے کرتے ہیں مشورہ. ہم جاتے ہیں دانا لوگوں کے پاس. آپ ایک ویب آف امیجنیشن میں آدمی رہنا شروع کر دیتا ہے. جب خوش آمدیوں میں رہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی جو بینیفیشری ہیں انہوں نے, اور نواز شریف ہم پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, بالکل زرداری ہم پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, ان کے تو خلاف سٹوریز کی ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا جی, بالکل صحیح. یہ جو جس مفروضوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں وہ یہی طرز احساس ان کا مسئلہ ہے. دیکھیے زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے.
اپنی خامیوں پہ غور کرنے سے نواز شریف کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ٹھیک کہا ہے خان صاحب نے, وہ وقت سے پیچھے رہ گیا, زرداری پیچھے رہ گیا, ان کی سیاست نہیں چل سکتی, ہم اس پہ اگری کرتے ہیں. اور اس معاملے میں تو ہم پوری طرح ان کے ساتھ ہیں. کوئی ادارہ جو انہوں نے بنایا ہو, کوئی کام جو انہوں نے کیا ہو ایسا جس کو اپریشیٹ کیا جا سکے, چھوٹے موٹے کام جو کرتے رہے, جب انہوں نے وہ احساس پروگرام لانچ کیا ہم نے ان کی تعریف کی. یہ مکانوں کا کر دیں, سب سے بڑے وکیل ہم ان کے, میں صحیح سمجھتا ہوں یہ مکانوں والا اگر ہو گیا تو اس سے اکانومی اپ لفٹ ہو جائے گی. کر دیں نا, ہم ان کی تعریف کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. عدالتی نظام میں کیا اصلاح انہوں نے کی ہے, رائٹ, چیف جسٹس بینیفیشری ہیں, بالکل بھی جو ٹھیک وہی بات کر رہے ہیں جو دوسرے. بالکل ٹھیک. مجاہد بریلوی صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران صاحب کی سپیچ پہ تبصرہ بالکل آپ کو کرنے کا رائٹ ہے, لیکن میرا سوال اس کے ساتھ لے لیجئے گا کہ ابھی تک واٹ ہیز گون رانگ, جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے عمران خان سے, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, پاکستان کی قوم ایکسپیکٹ کر رہی تھی, وہ کیا نہیں ہو سکا ان 8 مہینوں میں جو کرنا چاہیے تھا؟ تھوڑا اس بارے میں بھی بتائیے گا بریلوی صاحب. کامران, ایک یہ میں کہوں کہ میں اپنے محترم ہارون رشید صاحب کی بات کا آگے ہی بڑھاؤں گا کہ 2013 کا الیکشن تھا, اس سے 3 دن پہلے بھی جب کراچی میں آخری بار آئے تو میں نے ان کو انٹرویو کیا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ مکھیوں کی طرح ان کی گاڑیوں کے گرد جمع تھے. اور جب 2018 کا الیکشن ہوا, جولائی کا غالباً 3 دن پہلے, تو پھر میں نے خان صاحب سے کہا کہ میں نے پچھلی بار دیکھا اور اب آپ کی گاڑی میں لوگ مکھیوں کی طرح اتنے اندر بیٹھ گئے کہ بڑی مشکل ملا. تو میں نے کہا یہ کن لوگوں کو لے کر آپ نیا پاکستان لا رہے ہیں؟ تو بولے نہیں, مجھے الیکشن جیتنا ہے. تو اب یہ بات ہارون صاحب نے کہی کہ بھئی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, بنی گالا کا دوست کوئی میرے خیال میں اب بے روزگار نہیں رہا ہے, سب نوکریوں سے لگ گئے. آپ کی جو 50 یا 55 کی جو منسٹری ہے, مشیر ہے, وزیر ہے, آپ کہہ رہے پرانا سسٹم, یہ وہی پرانے سسٹم کی تو پیداوار ہیں. یعنی ہم لوگ اگر ہارون رشید صاحب اگر صحافت کر رہے ہیں یا اسکرین پہ آ رہے ہیں بھائی, تو ہم اور کیا کریں گے؟ یا بھٹی صاحب یا ہم لوگ جو بیٹھے ہیں, ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں نا. ہم کہاں کے بینیفیشریز ہو گئے شریفوں یا زرداریوں یا پرویز مشرف کے سسٹم کے؟ آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اس وقت. آپ نے اور پھر آپ نے جو آخر میں وہ تو ہر دور بینیفیشری رہے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کھانسی میں غلطی کری. جی بریلوی صاحب, جی وہی اب نام لینا شروع کر دوں, ہمایوں اختر کا اور ہارون اختر کا اور فلاں کا اور کس کا, سوائے 1-2 کو چھوڑ کر بدقسمتی سے جو 3, 4, 5 رہ گئے ہیں. اور ہم نے اس وقت بھی, جیسے میں تو کہتا ہوں کہ 1988 میں جو بے نظیر بھٹو نے غلطی کی تھی, غلام اسحاق خان کو صدر اور باقی چیزوں کو تسلیم کیا تھا, خان صاحب نے صرف اقتدار میں آنے کے لیے اس غلطی کو دہرایا, انہی چودھریوں کو لیا جو سرف کرتے رہے, انہی, اب نام لے کر مجھے سوری ٹو سے میں نہیں کیا تھا. تو خان صاحب کو جیسا کہ ہمارے ہارون بھائی نے کہا کہ بھئی اپنے گریبان میں جھانکو, اپنا جائزہ لو. میں اور ہارون رشید صاحب کو 10 سال پہلے گئے تھے نمل یونیورسٹی میاں والی, راستے میں 3-4 گھنٹے کی باتیں ہوئی, اور ہمیں بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ جب خان صاحب پر لوگ کس طرح ٹوٹ پڑ رہے تھے. لیکن اب خان صاحب کو میں نے پچھلے 8 ماہ میں پبلکلی دیکھا نہیں ہے, کم از کم اس طرح کہ میں ان سے ہاتھ ملا سکوں, ان کا چہرہ دیکھ سکوں, کم از کم کراچی کے حد تک میں کہہ سکتا ہوں. پتہ نہیں ہارون رشید صاحب کتنی بار ملے یا دیکھا ہے ان کو. بات یہ ہے کہ آپ خود دور ہوئے ہیں لوگوں سے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اقتدار کا بھی اپنا ایک زوم ہوتا ہے بریلوی صاحب, تو تھوڑا سا تو ان کو انجوائے کرنے دیں. تو اکثر ہارون صاحب وہ اقتدار کے نشے کا بڑے بڑے رستم دیکھے ہیں, زوم دیکھا ہے ہم نے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے سر. جی ارشاد بھٹی صاحب, سر یہ عمران خان پہ کچھ ناجائز تنقید ہو رہی ہے, آل کوارٹرز کی طرف سے ان کو ناکام بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. بلا وجہ ہم پنجاب کے مسئلے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, حالانکہ ایشو یہ بھی ہے کہ جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے اس کے متعلق پرسیپشن یہ ہے کہ ابھی بھی رائیونٹ کے انفلوئنس میں ہے, تو وہ کام نہیں کرنے دیتی نہ وزیر اعلیٰ کو نہ کسی اور کو. تو بھٹی صاحب کو تھوڑا کوئی زیادتی ہو رہی ہے عمران صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے کامران بھائی, پہلی بات تو ٹھیک, بالکل ٹھیک کہی ہے. ان کا یہ باڈی لینگویج یہی ہوتی ہے, یہی ان کا اسپرٹ ہوتا ہے, یہی ان کی زبان ہوتی ہے, یہی ہم 22 سال سنتے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جن کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے ہاں وہ صرف مظاہروں, کمی کمینوں اور آ کے نوکریاں کرنے ہم سے نوکریاں لینے آتے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں. ان کی اولادیں, جائیدادیں جو جن کی یہ بات کر رہے تھے عمران خان, واقعی باہر ہیں. ان کا ایک ٹکٹ, کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, ایک ٹکٹ لیتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. جن کا علاج ادھر نہیں ہے, عیدیں ادھر نہیں ہیں, خوشیاں ادھر نہیں ہیں, جن کا سارا کچھ جنہوں نے کما کے لے ہی باہر گئے ہیں, ان کا ادھر کیا سٹیک ہے؟ مان لیا, یہ بھی مان لیا وہ اسی مافیاز اور انہی لوگوں کو لڑ کر اور انہی کو فتح کر کے آئے ہیں, یہ بھی مان لیا. اور وہ یہ بھی مان لیا کہ وہ یہ خود نہیں ہیں ایسے یا نہیں کرنا چاہتے.
اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ سروائیول کی جنگ ہے بھائی جان. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ روڑی جنکشن ہے. ایک مرتبہ ٹرین, یہ لاسٹ چانس ہے میرے بچوں کے پاس. اس کے بعد پھر مجھے مریم اور بلاول بھگتنا پڑے گا اگر عمران خان ناکام ہو گیا. یہ صرف عمران خان کی جنگ ہے, ان کی نہیں جنگ جو 5 پارٹیاں بدل کے آئے ہوئے ہیں, یا ان کی نہیں جنگ جو آخری وقت میں شامل ہوئے ہیں. ناکامی ہوگی عمران کی, کامیابی ہوگی عمران کی. لیکن شاہ صاحب 40-50% ایک میری عرض سنیں کہ یہ ایک ون مین ٹیم تو نہیں ہوتی نا سر. یہ تو ورلڈ کپ بھی جیتنے کے لیے 11 کھلاڑی چاہیے ہوتے ہیں. تو پاکستان نے اگر جیتنا ہے تو ان کی ٹیم جو ہے, اگر ہم پنجاب سے سٹارٹ کریں تو وہیں پہ ٹھس ہو جاتی ہے ٹیم. تو پنجاب میں آپ ذرا آ کے دیکھیں نا, پنجاب میں کام نہیں ہو رہا. 8 مہینے میں 4 آئی جی چینج ہو گئے, بیوروکریسی بات ہی نہیں سن رہی, چیف منسٹر کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اس کی. تو یہ کوئی اچھا اتنا بڑا صوبہ ہے وہ, پورا پاکستان ایک طرف پنجاب ایک طرف. بھٹی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے کامران بھائی. میں آج ویسے توقع کر رہا تھا کہ جو میری تمہید کے بعد آپ مجھے آنے دیں گے, لیکن آپ نے رستے میں ویسے ہی ٹوکا ہے جیسے تبدیلی نے مجھے ٹوک دیا. سوری تو جی, آپ آ جائیں. میں بات وہی کر رہا تھا کہ یہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں بنیادی طور پہ بات یہی کر رہا یہی میں بات کر رہا تھا حضور کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے, جو کچھ انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی میں مان لیتا ہوں وہ کنفیوز نہیں ہے, خود کنفیوز نہیں ہے. لیکن یہ تو مانے نا کہ اپنی خامیاں تو مانے نا. اپنے جو وعدے تھے, جو دعوے تھے, جو نعرے تھے, جو توقعات تھی, جو خواب تھی, آپ 90% ان سے مکر گئے. چلو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں, یو ٹرن لینے والا بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے, مان لیا ہم آپ کے پیچھے ہیں. اس کے بعد آپ کیوں نہیں مانتے اپنی کمیاں کوتاہیاں, آپ کے ڈیسیژن, آپ کے کنفیوژن کیوں نہیں مانتے جو آپ کی ٹیم میں ہے؟ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے؟ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کی سمت ٹھیک نہیں ہے؟ کیوں نہیں مانتے؟ آپ دیکھیے 4 آپ آئی جی آپ کہہ رہے ہیں, پنجاب آپ نے 11 کروڑ کا پنجاب کس کے حوالے کیا ہوا ہے؟ ایک نااہل آدمی کے پاس. کیوں نہیں مانتے؟ آخری چانس پر کیوں ہے وہ؟ آپ کے پاس 5-6 وزیر ہیں ٹوٹل 18ویں ترمیم کے بعد, 4-5 بیوروکریٹس ہیں, 2 سی ایم, 2 چیف سیکرٹریز. آپ کیوں نہیں لگا سکے؟ آپ نے کتنے چن کے نالائق لوگ لگانے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ کیوں آپ اپنے کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک سمپل ایک چھوٹی سی عہدہ ہوتا ہے, اس پہ آپ ایسا چن کے گورے نایاب لاتے ہیں کہ بندے وہ بات کرتے ہیں. آپ کا سارا یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیے یہ متروکہ وفق املاک ایک ہے, اس کا ڈیسیژن نہیں ہو رہا. اس کا کیوں ڈیسیژن نہیں ہو رہا؟ اس کا ڈیسیژن کوئی ہندو, کوئی عیسائی, کوئی پارسی, کوئی سکھ, کوئی نہیں مل رہا. مسلمان لگانا چاہ رہے ہیں. 1030 مندر ہیں, 30 فنکشنل ہیں, باقی کیا ہے کوئی پتہ نہیں. 517 گردوارے ہیں, 17 فنکشنل ہیں, باقی کچھ پتہ نہیں. 750 ارب کی پراپرٹی. آپ کہہ رہے ہیں سر سمت صحیح نہیں, کوئی ٹیم صحیح نہیں ہے. چھوٹی چیزیں بالکل ٹھیک ہے سر. بھٹی بھائی آپ کا. اور دوسری بات یہ ہے, آخری بات یہ ہے بھائی جان, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو بھی کر لیں, جتنے بھی قابل ہوں, جتنے بھی فائٹنگ کریں گے, اس ٹیم کے ساتھ کچھ نہیں کر سکے. بالکل ٹھیک ہے جی. اظہر جاوید صاحب, آپ ایک یونیک پوزیشن پہ ہیں کہ آپ یو کے اور یورپ میں ہمارے بیورو چیف بھی ہیں اور وہاں چیزوں کو دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل افیئرس کو. یہ بتائیے کہ جب عمران صاحب کی گورنمنٹ آئی تو پرسیپشن یہ تھا کہ وہاں سے ڈالرز کی برسات ہوگی, کیونکہ بیرون ملک پاکستانیوں میں عمران خان صاحب کا نو ڈاؤٹ بہت زیادہ یوتھ میں ان کا وہ ہے, یوٹیوب کے ذریعے پروگرام ان کو سنے جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ان کی. تو اس کے باوجود نہ چندے فنڈ میں, وہ جو سیلاب کا جو ڈیم کے لیے تھا اس میں کوئی آیا, پرائم منسٹر کے فنڈ میں خاطر خواہ رقم آئی بیرون ملک پاکستان کی طرف سے, نہ ویسے بیرون ملک سرمایہ کاری بلکہ کم ہوئی. تو یہ ہوا کیا؟ وہاں کی عوام, وہاں کے پی ٹی آئی کے سپورٹر خاص طور پہ اس گورنمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کامران صاحب, استاد محترم ہارون صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے ابھی کہ آپ کے گرد جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں. یہاں پہ انہوں نے جن خامیوں کی نشاندہی کی, وہی خامیاں ان کی اوورسیز کی ٹیم میں ہیں. اب نیا پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. آپ کو پتہ نیا پاکستان کی ہاؤسنگ کے لیے کس کو کنسلٹنٹ مقرر کیا گیا؟ لنڈن سے, برطانیہ سے. اس شخص کو بنایا گیا ہے جس کی اگر آپ اپنی فائنینشیل ہسٹری چیک کریں, برطانیہ میں کیا اس کا کوئی تجربہ ہے؟ اس کی جتنی کمپنیز ہیں آپ ان کا حساب نکال لیں اور چیک کریں کہ وہ کتنی کمپنیاں بینکرپٹ ہیں اس کی, یا کتنا اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے, یا کیا اس کا کوئی تجربہ ہے. اسی طرح اس کی جو پی ٹی آئی جو ہے نا, بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مدد کے بغیر یا سپورٹ کے بغیر نہ شوکت خانم کا پروجیکٹ ممکن تھا, نہ نمر. لیکن اب کیا ہوا ہے, اتنا ڈسپوائنٹ کیوں ہے وہاں میں بتاتا ہوں اس میں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں کابینہ میں اٹھا کے دیکھیں کتنے پرسنٹ لوگ پی ٹی آئی کے ہیں, کتنے پرسنٹ وہ لوگ ہیں جن کو پی ٹی آئی والے آئیڈیلائز کرتے تھے کہ وہ ان کے حکومت میں ہوں گے. چیف منسٹر جو ہے آپ کا پنجاب کا, وہ کون ہے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کا ہے؟ یہ باہر جو لوگ بیٹھے بڑے سیانے ہیں,
पूरी दुनिया देखते हैं वहाँ का गवर्नेंस सिस्टम, उन्होंने एक उम्मीद लगाई थी कि जब इमरान खान साहब आएंगे जहाँ उनको फ्रेश नए चेहरे, नया पाकिस्तान फ्रेश आएगा। चेहरे एटलीस्ट पीटीआई के लोग आएंगे, पीटीआई के लोग आके उसको संभालेंगे। लेकिन जो हारून साहब ने बात की, अरशाद भट्टी साहब या दूसरे दोस्त हमारे ये कर रहे हैं, आपकी जो टीम है बाहर बैठा बंदा उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देख रहा है कि यार ये वो बंदा है जो कल काफ लीग में था, कल नून लीग में था, आज इनके साथ है। दूसरा सबसे बड़ा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आपने ओनरशिप ही नहीं दी। आप जुल्फ़कार बुखारी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, डायनामिक हैं, लेकिन उनका आम लोगों से रब्ता क्या है? जुल्फी बुखारी आम लोगों से रब्ता क्या है? वो एक एलीट क्लास के आदमी हैं, ठीक है, ना उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक है, वो इमरान खान के ज़ाती दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, सारा कुछ है। लेकिन आपको जो पीटीआई के लोग हैं उनको तो सामने लाएं। मैं एक छोटी सी बात करूंगा, यूके पाकिस्तान ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो यहाँ पे 20 रुकनी डेलीगेशन आया जिसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के बिजनेसमैन हैं, मिलियनेयर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर से टाइम लेने के लिए 4 दिन से वो तड़प रहे हैं कि यार प्राइम मिनिस्टर हमें मिल ले। 200 मिलियन पाउंड की सरमायाकारी वो हाथ में लेके, हर इन्वेस्टमेंट करने वाले को मिलते हैं नहीं, वो आज मेरे जो कल तक मेरी बात हुई है उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। क्यों? ये आप पूछे ना उनसे, उनमें उनके अपनी पार्टी के लोग भी शामिल हैं जो। तो आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर काफी डिसअपॉइंट है बैरून मुल्क में? बिल्कुल डिसअपॉइंट है। अरशाद भट्टी साहब वाली बात है, देखें लोगों में एक उम्मीद है कि इमरान खान जो है वो मुल्क को आगे लेके चलेगा, जो रवायती चेहरे थे, लेकिन वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे। उस्मान बुज़दार जैसे चेहरे जब आपको नजर आएंगे, पीटीआई का फेस बनेंगे, हुकूमत का पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, इकॉनमी जो है वो हर दुनिया की फौज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल होती है। ऑब्वियसली अगर आपकी इकॉनमी खुदा न खास्ता कोलैप्स कर जाए तो फौज सर्वाइव और सस्टेन नहीं कर सकती। हमने यूएसआर को बिखरते हुए देखा, हमने नेपोलियन बोनापार्ट के कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड को टूटते हुए देखा। तो इकॉनमी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फौज या दिफाई इदारे हमारे किस नज़र से देख रहे होंगे अब ये जो महंगाई का तूफान और जो कंट्रोल नहीं हो रही इकॉनमी, जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, इस तरह IMF कह रहे हैं कि मौजूदा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि इनकी मौजूदा गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसीज बहुत हद तक जिम्मेदार है ग्रोथ रेट गिरने में। तो किस तरह देख रहे हैं आप सर इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कामरान, इकॉनमी तो एक मुल्क की अपनी ज़रूरत है, दिफा उसमें एक शोबा है, बाकी भी हर शोबे में आपको ज़रूरत है। आपने अगर वेलफेयर वर्क करने हैं, एजुकेशन में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई हेल्थ में करनी है, ये आपके लोगों की बुनियादी ज़रूरियात हैं जी। लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट है वो ये है कि जिन जिन चीज़ों पे पिछली गवर्नमेंट काम करती थी और ये उसके ऊपर एतराज़ात करते थे, तनकीद करते थे, आज वो सारा कुछ खुद कर रहे हैं। अगर आपने वही रास्ता इख्तियार किया है 100% जो पिछली गवर्नमेंट्स का था और उनसे इकॉनमी नहीं संभली, इकॉनमी ख़राब हुई, तो आप अगर वही रास्ता चलेंगे तो उससे मुख्तलिफ नतीजा कैसे निकल आएगा? सही। अगर 95 बिलियन डॉलर आपके ऊपर कर्जा था IMF का और उसकी वजह से आपने देखा कि इकॉनमी हाथ से निकली हुई, आपके पास इंस्टॉलमेंट्स पे करने के पैसे नहीं, तो आप उसमें अगर 8 बिलियन और डाल रहे हैं तो 103 बिलियन हो जाएगा। उसकी किस्त कैसे निकल आएगी जब 95 की नहीं निकल रही थी आपसे? असल किस्सा ये है कि आपने एक इकोनॉमिस्ट की टीम बिठाई थी जिन्होंने आपकी मदद करनी थी, ना उनकी मीटिंग होती है ना उनसे मशवरा किया जाता है। जो इकोनॉमिस्ट हैं जो इन्होंने टीम में रखे थे उनमें से बाज़ की मेरे साथ बातचीत हुई है, वो ये कहते हैं कि अगर आपकी आमदन नहीं बढ़ रही, जैसे आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 16 बिलियन डॉलर पे हैं या 17 पे हैं और इम्पोर्ट आपकी 32 है, तो आप इम्पोर्ट तो कम कर सकते हैं ना। आप एक साल के लिए, अब मुझे जो तजवीज़ें दी, अब ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जी एक साल के लिए आप कारें अगर इंपोर्ट ना करते नहीं तो आपको 2.5 बिलियन डॉलर उसमें बचता है। एक साल के लिए अगर आप टेलीफोन नए इंपोर्ट ना करें तो 1 से 1.5 बिलियन डॉलर उसमें आपका खर्चा आ रहा है, वो बच जाता है। इसी तरह बहुत सारे और आइटम्स हैं, जैसे यहाँ पे तो आपको आइसक्रीम और केला और सेब तक इम्पोर्टेड मिलता है। ये वो चीज़ें जो इस मुल्क में मौजूद हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, जनरल साहब, कहने का मतलब ये है कि जो पंजाब में जिस तरह मामला चले से इकॉनमी चल रही है, आपके ख्याल में हमारे दिफाई इदारे से मुतमईन होंगे इतने सेंसिटिव हालात में, जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर का भी खदशा लगा रहता है? पंजाब में बड़ा अहम सूबा है। दिफाई इदारे भी दिफाई इदारे भी मुतमईन नहीं होंगे, पूरा मुल्क नहीं हो सकता। असल चीज़ ये है कि सर्कुलर डेट आपका बढ़ रहा था, तो क्या आपने उसको कम करने के लिए कोई स्ट्रेटजी वर्कआउट की? आपके तमाम मुल्क के अदारे जो गवर्नमेंट की मलकियत हैं वो सारे घाटे में जा रहे थे। अब ये सर्कुलर डेट भी आपका कोई तकरीबन 1.25 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। इसी तरह आपका जो नुकसान है PIA और बाकी अदारों का, वो भी तकरीबन 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुका है। क्या आपने कोई स्ट्रेटजी वर्कआउट की उनको कम करने की या उनको कंट्रोल करने की?
Right. بجلی چوری ہے یا اگر آپ کو نئے اگریمنٹس کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح آپ نے ٹیکس بیس نہیں بڑھایا. تو آپ کہہ رہے ہیں اسٹریٹجی کا بحران ہے, پلاننگ کا بحران ہے. جی, پلاننگ اور اسٹریٹجی کا بحران. میرا خیال سے عمران صاحب تیار نہیں تھے. فائنینشیل پالیسی یا اسٹریٹجی ہے ہی نہیں. رائٹ, تو یہ تو ملک پھر بڑے خطرناک اس کہ پہ اکانومسٹ آپ کے پاس ہیں صحیح, لیکن آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اور آپ کے خیال میں عمران خان کو اتنا کنٹرول اور اتنا سے ہے پاکستان کے پولیٹیکل افیئرز میں پرائم منسٹر جس طرح کے ہونا چاہیے, یا جس طرح کے پچھلے پرائم منسٹر؟ میرا خیال ہے کہ اکانومی کے معاملے میں ان کی سوجھ بوجھ ویسی نہیں ہے, اور پولیٹیشنز نہیں سر, میں کچھ اور سوال کر رہا ہوں. آپ نے بڑا اچھا قدم. جی بات کر لیجیے. جی, میں سوال یہ کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان میں یہ کہہ رہا تھا. جی سر بتائیں. جی نہیں آپ بتائیں. آپ بولیں. میں یہ کہہ رہا تھا پرائم منسٹر عمران خان کو اتنی اتھارٹی ہے, اچھا قدم اٹھایا تھا, اتنی اتھارٹی ہے جتنی کہ پرائم منسٹر کو ہونی چاہیے, لیکن ہمارے پچھلے پرائم منسٹر کو نہیں ہوتی تھی. وہ ہر پرائم منسٹر کمپلینٹ کرتا تھا کہ ہمیں پاور ہی نہیں ملتی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. جی نہیں, پچھلے پرائم منسٹر کے پاس بھی پوری پاور تھی اور اس کے پاس بھی ہے. یہ میں اپنے پورے نالج سے آپ کو بتا رہا ہوں. جہاں میاں صاحب کے اپنے مفادات ہوتے تھے وہ کس سے پوچھتے تھے؟ صحیح ہے. کلبھوشن کے معاملے کو جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا, یہ فوج نے ان کو کہا تھا. یہ نہیں, وہ جو ان کا جی چاہتا تھا کرتے تھے. یہ بہانہ ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. نہیں سکتا جنرل صاحب, بالکل آپ کا پوائنٹ. ہارون صاحب ذرا کمپیریزن کر سکتے ہیں مختصر جلدی سے کہ یہ پرائم منسٹر کو تو فل سپورٹ ہے ہر طرف سے ایز کمپیئر ٹو پریویس پرائم منسٹر. کمال ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہتے ہیں اس کو سپورٹ کرو. اچھا, اور میڈیا, مطلب میڈیا میں وہ دم خمی باقی نہیں ہے کوئی زیادہ مزاحمت کر سکے. کہاں سے ان کو سپورٹ نہیں؟ یہ پنجاب میں جو کچھ ہوا پولیس کے معاملے میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا. یہ جو گیس چوری ہو رہی ہے, بجلی چوری ہو رہی ہے, جب تک پولیس ٹھیک نہیں ہوگی اور آپ کے پاس ایک منظم فورس نہیں ہوگی, یہ کیسے رکے گی؟ اس میں کس کا عمل دخل؟ کون سا اختیار ہے جو انہیں حاصل نہیں ہے, اور کون سی سپورٹ ہے جو انہیں ملی نہیں ہے؟ اور یہ بالکل وزیر اعظم صاحب بڑی زیادتی کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن سے لوگوں نے حکومت کو ناکام قرار دے دیا. کہاں اخبار کے فائل اٹھا کے دیکھیں, ٹی وی کے پروگرام دیکھیں. شروع میں تو ہم لوگ اس قدر سپورٹ کر رہے تھے, لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ جی آپ کیوں اس قدر ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ کتنے مشکل حالات میں ہمیں ڈیفینڈ کرتے تھے. یعنی ایک طرف ان کے مریدوں کی, ان کے مصائبین کی, ان کے درباروں کی گندی گالیاں کھا رہے تھے, غلیظ وہ خرافات سن رہے تھے, الزامات سن رہے تھے. اس کے باوجود انہیں ہم نے ڈیفینڈ کیا. یہ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو سپورٹ نہیں کیا؟ رائٹ, بلوی صاحب کس منہ سے کہتے ہیں یہ بھی جواب دیجیے گا, لیکن میرا سوال ذرا بنیادی یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے, کیا ان کو تو بہت زیادہ پاور نہیں ملی ہوئی ہر طرف سے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنٹرول پرائم منسٹر, اس طرح اپوزیشن کہتی ہے یہ کنٹرول پرائم منسٹر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پرائم منسٹر؟ ذرا تھوڑا اس حوالے سے ذرا آپ کو کمپیریزن میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا. جی بریلوی صاحب. دیکھیں, سب سے یہ جو میں آرا سن رہا ہوں ہارون بھائی کی اور جنرل صاحب کی اور ہمارے بھٹی صاحب کی, اب آپ اسے خود اندازہ لگائیں. ہم یہ جو 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یعنی برسوں سے لوگ ہمیں جانے پہچانے ہیں, اگر ایک بھی خان صاحب کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا, اگر ایک بھی سافٹ نہیں ہے, یا ان کو کسی بھی ایک پوائنٹ پہ کوئی الاؤنس نہیں دے رہا, اس سے آپ اندازہ لگا لیں. میرے خیال میں اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے اسی طرح جو اسکرینوں پر 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے انہیں ضرور ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے, اس کے جو بھی اسباب ہوں. لیکن یہ خود ایک المیہ ہے کہ 7 ماہ بعد ہمارے محترم ہارون رشید صاحب تو خیر بہت قریب رہے, خود میڈیا پر اور اخبارات پر یہ حال ہے. پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عام پی ٹی آئی کا ورکر جو 20 سال سے انتظار کر رہا تھا اور جس نے بڑی مارے بھی کھائیں اور باقاعدہ فیس کیا محلوں گلیوں میں سڑکوں پر زرداریوں اور شریفوں کے حامیوں کو, اس پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی؟ مجھے ایسا میرا کوشچن کا ڈیفرنٹ تھا سر. کراچی والوں نے 14 سیٹیں دی ہیں, 14 سیٹیں دی ہیں, لیکن بیچارے ووٹروں کو کیا مل رہا ہے؟ جی سر, میرا سوال یہ تھا کہ جو سپورٹ ان کو پرائم منسٹر کو موجودہ ہے اسٹیبلشمنٹ یا اداروں سے ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے آپ کے خیال میں, یا وہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں, یا وہ بہت ہی انڈیپینڈنٹ اور پاورفل پرائم منسٹر ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر پرائم منسٹر؟ یہ میرا سوال تھا. جی میں بہت گارڈڈ ورڈ میں یہ کہوں گا کہ غالباً لوگ سینئر لوگ جانتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ دوسرا گھوڑا تیار رکھتی ہے. پلان بی ہمیشہ ان کے پاس ہوتا ہے, کیونکہ کوئی یہ بنانا اسٹیٹ نہیں ہے, اس کے پاس بوم ہے. جو ہمارے جغرافیائی حالات ہیں, اگر خان صاحب معیشت کو اور اپنی حکومت کو اس طرح لیتے گئے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب یہ 5 سال پوری مدت کریں. اور یہ جو بات ہمیشہ کہی جاتی ہے نہیں ہمیں پورا موقع دیا جائے, دے دیا صاحب زرداری کو پورے 5 سال
وہ دے دیے ہم نے نواز شریف کو خوب لوٹ مار کرو، اس لیے ہم مدت پوری کرنے دیں. قطعی طور پر اگر پرفارمنس نہ ہو تو مدت پوری نہیں کرنے دیں گے. اور اسی کے اندر صدارتی نظام کی بازگشت بھی سنائی دی. اس پہ ضرور بات کروں گا شاید بھٹی صاحب سے. ادھر جاوید صاحب شروع کریں گے ایک بریک کے بعد. لیکن مجاہد بریلوی صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ بی گھوڑا تیار رکھتی ہے, بی پلان تیار رکھتی ہے. مجھے نہیں پتا اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں سوچتی بھی ہے کہ نہیں, اور وہ بالکل ہو سکتا ہے پولیٹیکل معاملات سے بالکل ہی الگ ہو. لیکن پریزیڈنشل سسٹم کی ارشاد بھٹی صاحب بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے, اس پہ بھی ضرور بات کر لیجئے. کیونکہ پرسیپشن یہ ہے, آصف زرداری صاحب بھی کچھ عرصہ دنوں پہلے فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں وہ کچھ نہیں کر سکیں گے, نہ اسے لیجسلیشن ہو رہی ہے نہ ان کی میجورٹی ہے اس طرح. تو پریزیڈنشل سسٹم ہو, سینٹرلائز ہو تو تب ہو جائے گا. لیکن یہ پاسبل کس طرح اپوزیشن کی مرضی کے بغیر؟ جی بھٹی صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہربانی کر کے ان کو سیریس نہ لیں. وہ تو جے آئی ٹی منی لانڈرنگ سے 18ویں ترمیم, سندھ کارڈ اور پتہ نہیں پریزیڈنشل اور پتہ نہیں کیا کیا بھٹو تک نکل آیا سارا کچھ. ادھر جیسے پیناما کاما میں سے ووٹ کو عزت دو تو مزاحمت تو انقلاب تو پتہ نہیں کیا کیا نکل آیا تھا. یہ تو بقا کا مسئلہ ہے, سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ تو بہت ساری درفتنیاں شرلیاں چھوڑیں گے. اور پریزیڈنشل سسٹم صاف سی بات ہے, اگر آپ یا آپ کی اسمبلی میں ہو اکثریت اور قانونی آئینی ترمیم کریں, وہ آپ بے نظیر امکان سپورٹ پروگرام کا نام نہیں تبدیل کر سکتے. دوسرا پریزیڈنشل ہے, یعنی اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ ہے. یہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اور لمبی بحث ہے. بنیادی طور پہ یہ جو ابھی ہارون صاحب بھی اور آپ بات کر رہے تھے, عمران خان صاحب کی ساری زندگی خوش نصیبی ایک یہ رہی ہے کہ ان کو اپنی پرفارمنس سے اتنا ایج نہیں ملا جتنے دوسروں کے بلنڈر سے ملا ایک. اور ابھی بھی سارے ہم اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ ناکام ہو گئے تو کیا بنے گا, کیا ہوگا, کون سا سسٹم ہوگا. پھر انہیں مبینہ ڈاکوؤں, چوروں, لٹیروں اور رسا گیروں کے پاس جائیں گے ہم. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینڈ کیا کریں. عمران خان صاحب کہتے ہیں ڈیفینڈ نہیں, کیا ڈیفینڈ کریں. عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں, ہم کرتے ہیں ڈیفینڈ, جی آپ بڑے اچھے آدمی ہیں. عثمان بزدار صاحب کو ڈیفینڈ کریں جو خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. پنجاب میں 6 لوگوں کی حکمرانی کو ڈیفینڈ کریں. محمود جان کو ڈیفینڈ کریں. اسد عمر صاحب کی عظیم کنفین کو ڈیفینڈ کریں. زبیدہ جلال وہ توانا پاکستان والی کو ڈیفینڈ کریں. فہمیدہ مرزا کو وہ قرضہ معاف کرانے والی کو ڈیفینڈ کریں. رزاق داؤد جو ایک پتہ نہیں گنگ مٹا ہے اس کو ڈیفینڈ کریں. کس کو ڈیفینڈ کریں؟ گورنر اسٹیٹ بینک کو ڈیفینڈ کریں, اعظم خان کو ڈیفینڈ کریں. ان کو تو یعنی اس کو ڈیفینڈ کریں کہ یہ حمزہ کو پولیس نے نہیں پکڑا تھا, گجر برادری اکٹھی ہو گئی تھی پولیس والے, اس کو ڈیفینڈ کریں. جو پھر چہتے لے کے آئے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی اس بیوروکریسی کو جس کو کل تک وہ تنقید کرتے رہتے تھے, کس کو ڈیفینڈ کریں؟ کون محکمہ ہے؟ کیا مثلا کیا کوئی ایک خواب پورا ہوا ہو جس کو ڈیفینڈ کریں, کوئی ایک امید پوری ہو جس کو ایک ڈیفینڈ کریں, کوئی ایک ریفارمز آئی ہو عشرت حسین کو ڈیفینڈ کریں, بابر اعوان صاحب کو ڈیفینڈ کریں, ایڈوائزر کی لا تعداد فوج کو ڈیفینڈ کریں. صرف عمران خان کو ڈیفینڈ کر لیں, صبح شام تک ان کے کان, باقی سب خود بخود ڈیفینڈ ہو جائیں گے. عمران خان ایک واحد نہیں, بالکل نہیں. عمران خان ایک واحد. میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے مایوسی نہیں ہے, فرسٹریشن ہے, مان لیا سارا کچھ. عمران خان واحد ہے اس پورے نظام میں جو ڈیفرنٹ آدمی ہے, اور عمران یہی سب سے بڑی مایوسی ہے کہ وہ روایتی ہوتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے بھٹی بھائی, یہ آپ نے تو اتنے زبردست انالیسس کر دیا, دریا کوزیں بند کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ کی ایک بات سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی ادھر جاوید صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باقی چوروں ڈاکو, یعنی کہ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ اگر عمران خان فیل ہو گیا تو باقی سارے چور ڈاکو ہیں, تو اس ملک کے اندر پھر کمپٹیشن تو رہا ہی نہیں الیکشن کا, باقی چور ڈاکو ہیں. اور وہ نہیں میں ان سے پوچھا تو اس کا مطلب نواز شریف سر, میں آپ کو کوئی شک ہے نہیں, میں اپنی رائے دے نہیں رہا, اس کا مطلب نہیں, آپ مجھے بتائیں کیا بتاؤں. اور سر 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ ووٹ پڑا ہے نواز شریف کی پارٹی کو, وہ چور ڈاکو کس طرح ہو گئے؟ وہ سارے چور ڈاکو ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ چوروں ڈاکوؤں کو ووٹ نہیں پڑتے, رسا گیروں کو. آپ کھڑے ہو نا میرے حلقے میں جا کے, تو میں چور کھڑا کرتا ہوں, آپ جیت کے دکھائیں. تو بس پھر ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب نواز شریف ختم ہو گیا. آپ کس طرح کی بات؟ نواز شریف اگر لیبل ہو گئے ہیں چور ڈاکو, پھر تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں, میں اظہر جاوید سے پوچھ رہا ہوں. بھٹی بھائی جی نہیں, آپ نے نواز شریف کا فیوچر پوچھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سارے وہی ہیں. سوال تو پوچھنے کا رائٹ مجھے دے دیں, سوال تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ نہیں اپنے سٹائل میں. سوال دیکھیے, نہیں اللہ کرے آپ بھی کس دن اینکر بنے, بنیادی طور پہ آپ یہ اللہ کرے آپ بھی مجاہد بریلوی صاحب کی طرح کس دن اینکر بنے. آپ کو بتاؤ سوال پوچھنا کیا. فالودے والے ارب پتی ہو گئے, پاپڑ فروش ارب پتی ہو گئے. سر پوچھنے تو دیں مجھے, اظہر صاحب بولے نا. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ارشاد بھائی مجھے تو نیوٹرل رہنے دیں, آپ نے تو ویو دے دیا اپنا. جی اب ارشاد بھٹی صاحب سارے پہ لیبل لگا دیا انہوں نے چوروں ڈاکوں کا, لیکن ادھر جو حالات ہیں آپ نے دیکھے ہیں. میں لنڈن کی بات کروں گا, میں UK کی بات کروں گا, وہاں نیا پاکستان ہاؤسنگ
किंग्स काम के नाम पे जो मंडी खुली हुई है, इन्होंने कभी देखा है? वो कौन लोग हैं जो वहाँ पे मंडी लगा के कमीशन एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं? क्या है आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में आपको हम दिलाते हैं ठेके? क्या वो नवाज लीग के लोग हैं? क्या वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं? क्या ये वो पुराने चोर डाकू हैं? हम चोरों डाकुओं का एक नया ग्रोह तैयार कर रहे हैं इस सारी चीजों में। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर मैं भी तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लूंगा, मैं ले लेता हूं, मैं वो नाम ले रहा हूं जो मैं वहां देख रहा हूं। आप आए मेरे साथ लंदन में, इस दफा आप नहीं आए, नेक्स्ट टाइम आएंगे। नहीं, मैं इस टाइम ही आऊंगा भाई, मैं अभी लोगों छुट्टी से आने आपको वाली है। मिलवाऊंगा जिनसे कट मांगा गया है, उन्हें कहा गया 1000 घर का ठेका हम आपको लेके देते हैं, इतना खर्चा आना, इतनी इन्वेस्टमेंट करें, आप इतना कट दें हमें। नवाज शरीफ का फ्यूचर क्या है? नवाज शरीफ का फ्यूचर 2005 में मैं लंदन में था, 6 में वो आया, उस वक्त कहा गया डेड है, आ नहीं सकता। अभी भी है। नवाज शरीफ का बिल्कुल फ्यूचर है, उसे 1.25 करोड़ का वोट मिला। शहबाज चेक करें शहबाज शरीफ क्या कर रहा है लंदन में, क्या कर रहा है आप बताएं भाई, आप लंदन में चौधरी शुजात क्या कर रहा है उधर लंदन में? शहबाज शरीफ आराम से नहीं बैठा हुआ वहाँ पे। फिलहाल नवाज शरीफ से नाराजगी भी चल रही होगी किसी वजह से। नवाज शरीफ के उनके इंटरनल मसाइल हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में बहुत शहबाज सारी शरीफ इधर यहाँ करीब है इस साइड, लेकिन उधर से भी उनको जो डस्ट पड़ेगी। लेकिन ये चेक कर लीजिए, जो सेकंड दूसरे घोड़े की बात की बरेलवी साहब ने, ये लंदन जाते रहते हैं। शहबाज शरीफ दूसरा घोड़ा तो नहीं? उनसे ये पूछे दूसरा नहीं, ये तीसरा या चौथा घोड़ा। अच्छा नहीं, मैं जनरल साहब से क्यों ना पूछूं जो सबसे रेलेवेंट बंदे हैं इस हवाले से। देखिए लंदन प्लान, जनरल साहब को दूसरा घोड़ा तो तैयार नहीं हो रहा अभी इतनी जल्दी। सबसे रेलेवेंट जनरल साहब ये बताएंगे, जो हालात ऐसे तो नहीं हो गए। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, तीसरे घोड़े का मसला नहीं, असल चीज ये है कि जब इमरान खान जब आए तो उस वक्त लोगों का यही मसला था, वोट इसीलिए दिया गया। उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों को हम 3-3, 4-4 दफा आजमा चुके हैं और वो उन्होंने ला के हमें इस नहज तक पहुंचा दिया है जहां तबाही नजर आती है, तो उनको क्यों वोट दिया जाए? ये आपकी बात दुरुस्त है कि किसी को 1 करोड़ मिल गया या उससे ज्यादा वोट मिल गए, लेकिन इन पार्टियों में सारे लोग बुरे नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, पार्टियां। लेकिन जनरल साहब पाकिस्तान में वोट पड़ता है पार्टी के ऊपर। नवाज शरीफ का वोट पड़ा है, नवाज शरीफ को वोट मिला है, चाहे राना सनाउल्लाह साहब वहां जीते हैं, ये नवाज शरीफ का वोट है, ये शख्सियत का वोट है। नवाज शरीफ नाअहल को 1.25 करोड़ वोट मिला, पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें ही नवाज शरीफ की थी। वो अगर ये उलट पुलट ना होती तो वही गवर्नमेंट उन्होंने बनानी थी। ये हकीकत है। पीपल्स पार्टी में जरदारी को वोट पड़ा है सर, वहां पहले से ज्यादा जीत के आए हैं वो। नहीं, जरदारी ने तो उस पार्टी को फेडरल पार्टी को उठा के सिर्फ सिंध की एक पार्टी बना दिया है। जरदारी साहब ने तो जो काम किया वो तो ज़ियाउल हक भी नहीं कर सका था। नवाज शरीफ साहब की आप बात करते हैं, अगर वो उनको वोट पड़ता है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि जो वो जुर्म करते हैं वो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत हैं। अगर एक आदमी कत्ल करता है, पैसा चोरी कर लेता है, कुछ और भी करता है, तो वो सजा भुगतेगा। वोट बेशक 10 करोड़ ले आए वो वोट, बिल्कुल ठीक, उससे गर्ज नहीं बनती आपकी। ठीक है सर, ये आपका तो पॉइंट वो तो अपनी सजा पाएगा अपने जुर्म की वजह से। बिल्कुल ठीक। तो ये मैं उन लोगों का फ्यूचर नहीं देखता जो जुर्म कर चुके हुए हैं। बिल्कुल ठीक है हारून साहब, पीपल्स पार्टियों में अगर कोई अच्छे लोग हैं तो उनको सामने आना चाहिए, टेक ओवर करना चाहिए। बिल्कुल सर, पीपल्स पार्टी नून लीग खत्म हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के मुकाबले में आपके ख्याल में, और ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी अगर ये सारे लेबल हो जाए गंदे लोग या जेलों में चले जाएंगे लीडरशिप नैब के केसेस के अंदर, तो फिर तो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की मोनोपोली हो जाएगी इधर, फिर तो मुकाबला किसी से नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग खत्म नहीं हो चुके। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। ये अदालती निज़ाम कितना ही नाकस हो, ये साबित करना कोई मुश्किल है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। किस पे कितने वकील जो हैं वो चीखो पुकार करके फैसला करा लेंगे और कितने चकमे दे लेंगे। लेकिन हारून साहब, ये मुजरिम डिक्लेयर होने के बाद भी नवाज शरीफ को वोट पड़ा। पीपल्स पार्टी रह सकती है, मुस्लिम लीग रह सकती है, ये इस दलदल में से ये नहीं। दूसरा ये जो मफरूजा है ना कि एक दिन सूरज निकलेगा और सदारती निज़ाम आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा सदारती निज़ाम? देखिए अगर ये नाकाम होते हैं, पहली बात तो यह है कि इमरान खान नाकाम हो गया, फिर शैतान की हुकूमत हो जाएगी दुनिया में। ये बात मेरी समझ से बाहर है। यही मैं कह रहा हूँ, ये किस तरह हो गया यार? दुनिया से पैगंबर चले गए, दुनिया से वो लोग चले गए। जब सलाहुद्दीन मरा, सलाहुद्दीन अय्यूबी, तो दमिश्क के किसी घर में कोई शख्स नहीं था, लोग सड़कों पर रो रहे थे। उसके बाद ये दुनिया कायम रही। बिल्कुल ठीक, ये उससे बड़ा आदमी है। एक तो ये अजीबोगरीब बात है। दूसरी बात, ये सदारती निज़ाम अगर आएगा तो उसके लिए एक लंबी कंसल्टेशन होगी, कोई तरीका। सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया, उसे एक्सेप्टेबल बनाया। बिल्कुल ठीक है। बरेलवी साहब क्विकली मुझे बता दीजिए कि आपको लगता है कि ये नवाज शरीफ को तो वोट फिर भी पड़ा, मुजरिम होने के बाद भी पड़ा, तो क्या कौम जो है उसने इस तरह जो हम एनालिसिस करते रहे या भट्टी साहब करते रहे या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको इररेलेवेंट हो गई? वो लोग समझते हैं पॉलिटिकल केसेस है, ये करप्शन के केसेस नहीं है।
نہیں میرے خیال ہے اب ان کے بارے کوئی رائے نہیں ہے، لیکن ایک لائن میں ضرور یہ کہہ دوں کہ یہ پرابلم صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام، آپ کو علم نہیں کہ وہ نہرو کو پھپتی کرنے کا موقع مل گیا تھا جب 47 سے لے کر 58 تک آپ کے 7 یا 8 وزیر اعظم بنے تھے، اور جب ایوب خان آیا تھا تو مادر ملت فاطمہ جناح سے نے قائد اعظم کی بہن نے اسے ویلکم کیا تھا، اور بھٹو اور منظور قادر اور پتہ نہیں اسم ظفر اور کیسے کیسے قابل لوگ ان کے ساتھ تھے۔ پھر بھٹو صاحب کے پارلیمانی نظام نے کیا کرا، 16 MNA کی اپوزیشن تھی، اٹھا کے باہر پھینک دیا انہوں نے مفتی محمود وغیرہ کو، بعد میں کہ 90 کی بروی صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، آئی ایم سو سوری، بریک لینی پڑے گی مجھے۔ پرائم منسٹر کو کہنا چاہیں گے پوری قوم ان کے ساتھ سپورٹیو ہے، سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ خود اپنے بلنڈرز پہ قابو پا لیں پنجاب سے لے کے آگے تک تو شاید 5 سال بڑے اچھے اس ملک کے لیے گزر جائے، یہی فائنلی کہوں گا میں۔ کل تک لیے دیجیے اجازت۔